ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد میں آ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کافی پریشان ہیں۔ فوراً پوچھتے ہیں، اے علی، اداسی کا کیا سبب ہے؟ کیا میں کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنے ہی گھر کی چھت پر چیخو پکار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں کہ مرنے کے بعد ماں کی روح گھر کی چھت پر کیوں چیخو پکار کر رہی تھی؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے سے فریاد کر رہی تھی کہ میرے لیے صدقہ و خیرات کرو، میری قضا نمازیں پڑھو، میرے سب قرض ادا کرو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد ارواح اپنے گھروں کا چکر لگاتی ہیں۔ پھر حضرت علی فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد ماں باپ کی روحیں اپنی اولاد کے گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور بار بار یہ فریاد کرتی رہتی ہے کہ ہم نے تمہیں پالا، بچپن میں تمہاری پرورش کی، آج ہم مر چکے ہیں، نہ اپنے لیے ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنا ایک گناہ کم کر سکتے ہیں۔ خدا را ہمارے لیے نیک اعمال کرو، ہماری قضا نمازیں پڑھو، ہماری نیت کر کے کسی غریب کو کپڑے دو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ آج میں نے ایک ماں کی روح کو دیکھا جو اپنے بیٹے کے سامنے ایسے فریاد کر رہی تھی جیسے کوئی مجبور بے بس انسان کسی باحیثیت انسان کے سامنے فریاد کرتا ہے۔ اے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے مرحومین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے کہ کون سے دن ماں باپ کی روحیں گھر آتی ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ جمعرات کی شب ارواح گھر آتی ہیں۔ ارواح کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے زندہ لوگوں کی طرف دیکھ کر فریاد کرے، مگر افسوس زندہ لوگ اپنی دنیا اور خواہشات میں اتنے مگن ہیں کہ نہ وہ خود کے اعمال کی فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے بزرگ جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کے نیک اعمال کی فکر کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو انسان شب جمعہ اپنے مرحومین کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہدیہ کرتا ہے، تو ان کے بزرگ مرحومین ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میری اولاد نے مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں بلایا، تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب کا، ان کی زندگی کو آسان کر، ان کی مشکلات کو ختم کر، ان کو وہ عطا کر جو یہ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اور اللہ مرحومین کی دعا جو زندہ لوگوں کے لیے کی گئی ہو کبھی رد نہیں کرتا، اور زندہ لوگ جو اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں اصل میں اپنے لیے ہی بلائی کرتے ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے لگتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعا کرے۔ ترجمہ، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتی ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب یزید کی قبر کو کھودا گیا، آخر اس واقعے کی کیا وجہ تھی؟ کس نے اور کیوں یزید کی قبر کو کھودا؟ یہ واقعہ یزید کی وفات کے کتنے سال بعد پیش آیا؟ ناظرین، یزید نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے معاویہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے انتہا
پیار تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح ہی کی گئی۔ یزید چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے دو بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المقصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصوص بھی جانتے تھے کہ یزید کا جانشین معاویہ ہے، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی۔ 61 ہجری میں جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المقصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل محب اہل بیت سے تڑپتا تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت سے خوب رسناش کروایا۔ ایک طرف کربلا کا واقعہ پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوت اٹھنے لگی۔ دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال 683 عیسوی میں یزید عبرتناک موت سے دوچار ہوا تو معاویہ ابن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی معاویہ ابن یزید تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ساتھ ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور محض 40 دن لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا۔ بعض روایات میں معاویہ ابن یزید نے 3 ماہ تک حکومت کی۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کی تفعیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگوپے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدے داروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین ظلم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین امام حضرت زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا اب تم
خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ پھر معاویہ بن یزید منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہے ہیں، تو اس کی ماں نے کہا کاش تم حیض کا چترا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہو۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حاکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق منتقل کر دیا۔ بنو امیہ نے شیخ عمر المقصوص کو زندہ درگور کر دیا کہ تم نے ایسی تربیت کیوں کی کہ معاویہ بن یزید نے بڑے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کر دیا۔ اس کے چند دن کے بعد ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے دیا گیا۔ 684 عیسوی سے 685 عیسوی تک مروان بن حاکم نے حکومت کی۔ پھر اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد المالک نے 685 سے 705 تک ایک طویل عرصہ تک حکومت کی۔ پھر 705 عیسوی سے 715 تک عبد المالک کے بیٹے ولید نے حکومت کی۔ اسی کے دور میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سی ریاستیں فتح ہوئیں۔ اس کے دور میں شہزادہ حضرت امام زین العابدین کو زہر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی اور 1717 میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی، باغ دور سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹا دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان بن ثانی ایک انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا، جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھدوا دی گئی۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الفا نے یزید کی قبر کو بھی کھدوا دیا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکالے اور اس کی لاش کو سولی پر لٹکائے۔ چنانچہ یزید کی وفات کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور ابو العباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا۔ لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اسدے کے سوا کچھ نہ تھا۔